السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ وإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لبیک اللہم لبیک وسعدیک، وصل وسلم وبارک وزد علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ واتباعہ واشیاعہ اجمعین۔ دین اس کے اصول اور قوانین نہایت ہی اہمیت کے حامل اور آب زر سے لکھنے اور دل کی انتہا گہرائیوں میں محفوظ رکھنے کے قابل ہے۔ قرآن نے دو صورتوں میں مختلف نوعیت کا خیال رکھتے ہوئے پردے کا حکم نافذ فرمایا ہے۔ سن 5 ہجری میں حضور کی ہجرت کے 5ویں سال میں، کون سے؟
پردے کا حکم نازل ہوا۔ اس سے پہلے چونکہ پردے کا حکم اترا نہیں تھا، اس لیے بے پردگی عام تھی، اور اس پر کوئی سزا بھی مقرر جب حکم ہی نہیں تھا تو پابندی بھی ہم پر نہیں ہوگی۔ ایک قانون بنے گا، قانون پاس ہوگا، تب سزا مرتب ہوگی۔ ابھی قانون ہی نہیں آیا، قانون ہی نہیں بنا، اس کو پاس ہی نہیں کیا گیا، تو کیا اس پر کوئی سزا دی جا سکتی ہے؟ سزا کے لیے پہلے قانون ضروری ہے، اس کا نافذ کرنا شرط ہے۔ قانون نافذ ہوگا تو پھر سزا بھی اس پر مرتب ہوگی۔ ایسے ہی یہ 23 سالہ دور تقریباً جو حضور پر احکام نازل ہوتے رہے، جو حکم بھی ابھی آیا نہیں تھا تو کوئی پابند بھی اس کا نہیں تھا۔ جو ہی حکم آیا تو اب ہر ایک کو اس کا پابند ہونا ضروری ہو گیا۔ لیکن آپ قربان جائیے، نکاح کا حکم غیر مسلموں سے نکاح کا حکم کہ نہیں کرنا ہے ابھی نازل ہوا، ذرا سوچئے گا، اس پر غور کیجئے گا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ آیا حکم، اللہ نے ارشاد فرمایا، جبریل آ گئے، پیغمبر پر یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرکہ عورتوں سے مشرک مومن مرد نکاح نہیں کرے۔ مشرک مردوں سے مشرکہ مومنہ عورتیں نکاح نہ کرے۔ اب حکم آ گیا، جب تک کہ مومن نہ ہو جائے۔ کوئی مومن مرد مشرکہ عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرے گا جب تک کہ وہ مشرکہ عورتیں ایمان میں داخل نہ ہو جائیں۔ اور کوئی مومنہ عورتیں کسی مشرک مرد سے اس وقت تک نکاح نہ کرے جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے۔ اور پھر اس کا ریزن اور اس کی وجہ قرآن نے سمجھائی، اور سمجھایا کتنا نرالے انداز میں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ۔
مومن مشرک سے بہتر ہے. اس کو ذرا دہرائیے گا. مومن مشرک سے، یہ حکم کس کا ہے؟ قرآن کا. اللہ کا حکم ہے کہ مومن مشرک سے بہتر ہے. یہ اللہ نے فرمایا. تو ہم کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ یہ حکم جب اللہ کا ہے کہ مومن مشرک سے، اللہ کا ہے، ملا کا نہیں ہے. رجب شاہ کے مسجد کے مولوی نے ایسا کہا، مفتی نے فلانا نے ایسا کہا، فلاں مولانا نے، عالم نے، امام نے ایسا کہا. نہیں، یہ مولانا کا نہیں، مولا کا حکم ہے. کس کا ہے؟ اس مولا نے کہا کہ مومن مشرک سے، اب ہماری قوم کو یہ حکم جو اللہ نے فرمایا وہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ آج اس کا تجزیہ کرنا ہے آپ کو کہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اس کا انالیسس کیجئے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جو ہم کو حکم مولا بھی اب سمجھ میں. اب تک تو یہ سب باتیں چل رہی تھی، یہ تو مولویوں کا مسئلہ. خرابی جب شروع ہوتی ہے نا تو یہیں سے شروع ہوتی ہے. یہ تو فلاں، ارے فلاں کا مسئلہ ہے، یہ تو فلاں فرقے کا مسئلہ ہے، یہ تو فلاں جماعت کا مسئلہ ہے، یہ تو فلاں، یہ اس عقیدے والوں کا مسئلہ ہے. تو وہاں تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا، یہاں تو مولا کا مسئلہ ہے کہ مولا نے حکم دیا اور ارشاد فرمایا مومن بندہ مشرک بندے سے. ابھی نکاح کے تعلق سے حکم نہیں آیا تھا، یاد رہے. اس لیے میں نے پہلے آپ سے ایک جملہ کہا کہ حکم آیا پھر لوگ بچے. یہ تو عام طور پر ہے، قانون بنے گا تو لوگ اس پر عمل بھی. ابھی قانون بنا نہیں ہے، آیا نہیں حکم، نازل نہیں ہوا ہے حکم، مگر اس وقت بھی اگر کوئی اس کا اہل اور پابند رہے تو کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی بات ہے. حضرت ام سلیم ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہوا. سنیے، بیوہ ہو گئی، اپنے وقت کے مدینے کے سب سے بڑے دولت مند اور مالدار کا بیٹا ابو طلحہ ہے. ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہوئے. بڑا مالدار. جہاں ہم شادی میں تمام چیزیں دیکھتے ہیں اس میں یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکا مالدار ہونا. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اب تو پہلے دیکھتے ہیں کہ پیسہ والا ہے یا
کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے، کتنے بڑا بزنس پھیلا ہوا ہے اس کا۔ حدیث میں ہے کہ چند چیزیں دیکھی جاتی ہیں، نکاح میں دیکھی جاتی ہیں، شعوری طور پر آدمی بیدار ہوتا ہے، چند چیزوں کو دیکھتا ہے، دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ ممانعت حدیث میں بھی نہیں کی گئی، اس بارے میں نص وارد نہیں ہوا کہ یہ مت دیکھو، وہ مت دیکھو، لڑکی کا حسن مت دیکھو، جمال مت دیکھو، لڑکی یہ ہے کہ وہ ہے یہ مت دیکھو، قابلیت ہے کہ نہیں یہ مت دیکھو، یہ نہیں کہا گیا۔ ساری چیزیں اجازت ہیں، مگر پیغمبر نے فرمایا کہ جہاں تم شادیاں کرتے ہو اور ان تمام چیزوں پر توجہ دیتے ہو، تمہاری پہلی توجہ ہونی چاہیے کہ اس میں دین ہے یا یہ جنازہ کیوں نکل گیا کہ آپ کی بیٹی دین سے بیزار ہو رہی ہے۔ ہماری بیٹیاں دین سے بیزاری کا یہ عالم ہے کہ غیر کو پکڑ رہی ہیں۔ یہ بیزاری کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ چند وجوہات ہیں اور بھی ہوں گے، لیکن ان وجوہات پر ہماری توجہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت ام سلیم نکاح کرنا چاہتی ہیں، ابھی حکم بھی اس طرح کا اللہ نے پیغمبر پر اتارا نہیں ہے، مگر قربان جائیے ایک مالدار بزنس مین کا بیٹا ہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہے، اور ابو طلحہ نے اپنا نکاح کا پیغام بھجوایا، کہا ام سلیم میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ام سلیم نے کیا کہہ کے رد کر دیا؟ ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ہاں بھائی زمیندار کا بیٹا ہے، مہینے کی لاکھوں کی آمدنی ہے، دیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے عقل کیا کہتی ہے؟ بولیے، حکم تو ابھی آیا ہی نہیں ہے نا، تو اب تو عقل ہی لگانی ہے۔ جہاں اللہ کا حکم آیا ہو وہاں عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ابھی حکم آیا نہیں تو عقل تو لگے گی نا، لگنی چاہیے۔ تو عقل تو یہی کہہ رہی تھی ام سلیم موقع اچھا ہے، موقع۔ ہم کو تو بڑی شرم محسوس ہوئی کہ معلوم ہوا کہ ایک باپ کو گھر والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری لڑکی فلاں کے ساتھ جا رہی ہے، مگر وہ اس طرح سے چشم پوشی کرتا ہے کہ جانے دو پیسے والا ہے۔ ابھی میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ فحاشی بے حیائی کی حد ہو گئی نا۔ آپ ذرا سا راستہ دو گے تو پھر گیٹ بنے گا نا، جب آپ چھوٹے دروازے کھولو گے تو بڑے دروازے تو خود بخود پہلے سے تیار ہوں گے نا۔ تو یہ راستہ بنایا کس نے؟ یہ لائن دی کس نے؟ یہ بے راہ روی کے لیے سازگار ماحول کس نے تیار کیا؟ ہماری بیٹیوں نے یا ہم خود نے؟ ہم خود اپنے اوپر توجہ دیں کہ ہم نے کتنی چھوٹ دی ہے۔ ہم نے تھوڑا راستہ دیا، وہ راستہ تھوڑا اور بڑھا۔ ہم نے ایک روشن دان کھولا تھا، اب وہ پورا گیٹ بن گیا۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟
میں سمجھتا ہوں وہ لڑکیاں ذمہ دار نہیں، ان کے ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، کہیں نہ کہیں ان سے بھول ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں ان سے چوک ہوئی ہے، اور خیال رہے کہ ایک نسل نہیں، یہ بھول اور چوک تمہاری کئی نسلوں کو تباہ کرے گی۔ اگر ہوش نہیں اور ہوش کے ناخن تم نے نہیں لیے تو ایک نسل نہیں، کئی نسلیں برباد ہوں گی۔ قربان جاؤ ان کی دینداری پر، میں قربان جاؤں ان اصحاب کرام اور ان صحابہ اور صحابہ کی ان خواتین پر، ہمارے ماں باپ قربان ہوں ان پر، ان کی جوتیوں پر قربان ہو کہ حضرت ام سلیم نے، ابھی حکم تو نہیں آیا تھا کہ کافروں سے نکاح نہیں ہوگا، ابھی حکم اللہ نے اتارا بھی نہیں تھا، مگر حضرت ام سلیم نے کہا ابو طلحہ سن، میں تمہارے اس پیغام کو ٹھکراتی ہوں، میں مسلمان ہوں، تم مسلمان نہیں ہو، اور میرا جی گوارا نہیں کرتا کہ میں مسلمان ہو کر تم جیسے مشرک سے نکاح کر لوں۔ یہ جواب حضرت ام سلیم کا تھا، یہ ہم ہی تھے، یہ ہمارا ہی عقیدہ تھا، یہ ہمارا ہی سازگار ماحول تھا۔ نہ جانے کب اس سازگار ماحول کو نظر لگ گئی، نظر بد کے شکار ہو گئے، نہ جانے کہاں بھول چوک ہماری ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا کے چکا چوند اجالے میں ہمیں اندھیرا سامنے نظر آ رہا ہے، اور اس اجالے میں ہم اتنے سرگردہ ہو گئے کہ نکلے تو تھے کہ چلو اجالا ڈھونڈیں گے، لیکن اس اجالے میں ہمیں اندھیرا ملتا جا رہا ہے۔ اس میں ہم پہلی وجہ کو لیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو ہے بے پردگی۔ اس کی پہلی وجہ ہے بے پردگی۔ ہم نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو پردے کا حکم نہ بول کے دیا، نہ عملی طور پہ دیا۔ اچھا، پردے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں نقاب پہنا دیں، کیا خیال ہے آپ کو؟ بولیے، ہمارا تو یہی ذہن ہے نا کہ بھائی میری بیٹی نقاب پہن کے نکلتی ہے، بولیے یہی ہے نا؟ کیوں صاف سونگ گیا بولو یار۔ اگر کوئی عورت مان لو تمہارے ہی محلے میں، پڑوس میں، اگر بنا نقاب باہر نکلتی ہے، اب میں صرف بنا نقاب بول رہا ہوں، بنا نقاب نکلتی ہے، آپ اس پر توجہ دیتے ہو؟ آپ پڑوس میں کہتے ہو دیکھو بڑی نالائق ہے، نقاب بھی نہیں پہنی، بولتے ہو کہ نہیں؟ بولو نا۔ لیکن جو نقاب آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کے گھر سے آپ کی بیٹیاں پہن کے نکلی ہیں، اور وہ جو آپ کے پڑوس سے نکلی ہے جو نقاب تو نہیں پہنی ہے، مگر اس نے چادر موٹی اوڑھی ہے، مگر اس نے اپنے جسم کو اپنے چادر میں لپیٹ کے باہر نکالا ہے، مجھے یہ بتاؤ وہ نقاب جو ہمارے گھر سے پہن کے نکلی ہے اتنا چست ہے کہ جسم کا ہر حصہ دکھ رہا ہے، اور وہ جو بے نقاب ہو کے نکلی ہے چادر موٹی ہے، جسم کا کوئی حصہ کہیں سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ پردہ اس میں ہے کہ پردہ اس میں ہے؟ اسلام نے تم کو کب کہا نقاب پہنو؟ اسلام نے تو حجاب کہا ہے، اور حجاب پردے کا نام ہے۔ حجاب 1 کروڑ کا تم نقاب پہن لو، مگر جسم کی نمائش ہوتی ہو تو اس کا نام اسلامی حجاب نہیں ہے، اسلامی پردہ نہیں ہے۔ اور اسلام نے، آپ سورہ نور پڑھیں، سورہ نور میں
اور پھر آپ 22ویں پارے پڑھیں، وہاں بھی اللہ نے 2 جگہ 2 صورتوں میں پردے کا حکم نازل فرمایا، اور دونوں پردے الگ الگ طور پر ہیں۔ ایک ہے گھر کا پردہ، کیا ہے، اور ایک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم باہر تو نقاب پہن کے نکل رہے ہیں اور گھر میں بے پردگی کا حال ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم نے یہاں تھوڑا سا روشن خیالی پیش کیا، بے توجہی کی۔ کون ہے؟ ارے وہی چچا کا لڑکا ہے۔ کون ہے؟ یہ ماما کا لڑکا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں ہے۔ ارے کوئی بات نہیں، بے توجہی کی، یہی سے راستہ نکل گیا۔ اب آپ کی سوسائٹی سے نکل کر غیر کی سوسائٹیوں تک مسئلہ پہنچ گیا، پھر بھی ہمیں ہوش تو کب آئے گا ہوش؟ اور پھر اس کے بعد میں پہلے بھی کہا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، کل بھی کہوں گا، اسلام تعلیم کا مخالف نہیں ہے، مگر ایسی تعلیم آپ کی بچیوں کی کہ جس سے روشن خیالی آ جائے، وہ تعلیم روشنی نہیں، اندھیرا ہے۔ یہ مخلوط تعلیم جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے، چاہے وہ مدارس میں ہو، چاہے وہ اسکول میں ہو، جو لڑکے اور لڑکی ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی ایک وجہ بے راہ روی کی ہے۔ راستے یہاں سے بھی ہمارے کھلے ہیں، دھیرے دھیرے یہ روشن دان تھا، اب پورا دروازہ کھل رہا ہے۔ سنیے، بزرگوں نے فرمایا، ایک سوال کیا گیا، غالباً حضرت شیخ المشائخ جو انہوں نے جواب دیا ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ایک مسئلہ یہ بتائیے کہ آپ تو سید الطائفہ ہیں، بزرگوں کی بزرگی کے سردار ہیں، آپ ایک بات بتائیے، کیا کوئی عورت، سنیے، اچھا یہ بتائیے، جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا ہوگا تو دنیا اور عصری تعلیم پوچھا ہوگا کہ دین کی تعلیم؟ بولو نا یار۔ اور جواب بھی دیا تو پتہ چل جائے گا، ابھی دیکھیے جواب میں کہ انہوں نے جواب کیا دیا ہے، تو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ دین کی تعلیم ہے یا عصری تعلیم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب یہ پوچھا گیا کہ کیا کوئی عورت خاتون مرد سے علم حاصل کر سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تعلیم دینے والا بایزید بستامی ہو۔ کیا ہو؟ تعلیم دینے والا، بولیے، یاد رکھیے گا، بزرگی میں غوث اعظم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت بایزید کا ہے۔ فرمایا تعلیم دینے والا بایزید ہو، کیا ہو؟ بایزید ہو، اور تعلیم لینے والی رابعہ بصریہ ہو۔ تعلیم لینے والی رابعہ بصریہ ہو، اور جگہ خانہ کعبہ ہو۔ جگہ، تعلیم کی جگہ، ادارہ، مدرسہ، یہ مدرسہ کہاں ہو؟ خانہ کعبہ ہو، اور حالت ہو احرام کی، حالت ہو احرام کی، جگہ خانہ کعبہ ہو، تعلیم لینے والی رابعہ جیسی نیک پاک باز ہو، اور تعلیم دینے والا بایزید بستامی جیسا مقدس شخص ہو، مقتدر شخصیت ہو، تو بھی ایسی تعلیم حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ابھی آپ تو سوچ رہے تھے بزرگوں کا نام آ رہا ہے،
اندھیرا چھا گیا چہرے پہ تو بھی بولو نا، تو بھی حرام ہے۔ کعبہ ہو، جگہ کعبہ ہو، تعلیم جس کی دی جا رہی ہو وہ قرآن ہو، تعلیم لینے والی رابعہ ہو، تعلیم دینے والا بایزید ہو، پھر بھی بولیے ہم کس بنیاد پر چھوڑ رہے ہیں؟ ہم کس بنیاد پر چھوڑ رہے ہیں؟ ہم یہ آزادی کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ یہ روشن خیالی ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ میں عصری تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں اول سے آج تک اس معاملے میں بدنام بھی ہوں، مگر خیال رہے یہ جو بے راہ روی ہمارے یہاں پیدا ہوئی، چوک کس کی ہے؟ یہ راستے بنائے کس نے؟ یہ لائن دیا کس نے؟ یہ سازگار ماحول کس نے بنایا ہے؟ ہماری بیٹی نکل رہی ہے، کب نکلی؟ ہماری بیٹی کے ہاتھ میں موبائل ہے، کون سا موبائل ہے؟ ہماری بیٹی کو ہم نے موبائل دیا بھی ہے یا دیا نہیں ہے؟ ہر مہینے ریچارج کون کر رہا ہے؟ کہاں سے لا رہی ہے؟ اور ہماری بیٹی پہنچی تو کالج یا اسکول پہنچی بھی ہے یا پہنچی نہیں ہے؟ اگر نکلی ہے اور پہنچی ہے تو وہاں سے واپس آئی کہ نہیں آئی؟ آئی تو کب اسکول یا کالج سے واپس نکلی تھی؟ گھر کب آئی ہے؟ کہاں گئی ہے؟ ٹیوشن پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ ٹیوشن سے واپس آئی کب آئی ہے؟ کب نکلی ہے؟ راستے میں کہاں وقت گزارا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہم فراموش کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری بیٹیاں اسکول جا رہی ہیں نہیں جا رہی ہیں؟ تم نے کبھی دیکھا؟ کبھی اسکول جا کے معلوم کیو؟ ہماری بیٹیاں کالج جا رہی ہیں، کالج گئی کہ نہیں گئی؟ ہونا تو چاہیے تھا کالج کے دروازے تک تم خود پہنچاتے۔ کتنے باپ ہے جو پہنچاتے ہو مجھے بتاؤ؟ گاڑی کر دی، رکشہ کر دیا، جائے کہیں، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ تمہاری بچیاں ٹیوشن جا رہی ہیں، کلاسز پہنچی کہ نہیں پہنچی تمہیں معلوم بھی ہے؟ تم نے اپنے سے خود سے کلاسز تک پہنچایا کیوں نہیں؟ اور اس کلاسز سے واپس تم خود لائے کیوں نہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ احساس ذمہ داری تم نہیں لوگے کون لے گا؟ پیدا کر کے رکھ دیا۔ تمہاری عقلیں پیسہ کمانے میں تو چلتی ہیں۔ اس ہفتے میں 2 لاکھ آیا ہے، اگلے ہفتے میں 3 لاکھ آنا چاہیے، آتا کہ نہیں؟ بولیے۔ اس مہینے ہم نے 10 لاکھ کمایا ہے، اگلے مہینے 12 آنا چاہیے، اس کے لیے دماغ لگاتے ہو یا نہیں لگاتے؟ بولیے۔ آج ہم نے اپنا کارخانہ کرائے پہ رکھا ہے، ہم ہر مہینے کرایہ دیتے ہیں، ہم کوشش کر کے، پوری جتن کر کے، محنت کر کے، قد و کاوش کر کے کسی طرح بھی اپنا خود کا کارخانہ بنائیں گے تاکہ ہر مہینے یہ مہینہ پیسہ دینے سے بچ جائیں، کچھ پیسے بچے تو ہم آگے لمبی تجارت کریں گے، اس سے بڑا کام اٹھائیں گے۔ آج ہمارے پاس 200 کاریگر ہے، کل ہم 400 کاریگر رکھیں گے۔ یہ دماغ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ بولو۔ آج 25 مشینیں چلتی ہیں، اب ہم اگلے مہینے سے 25 نہیں 30 کریں گے، پھر اگلے سال سے ہم 50 مشین کریں گے۔ آج 1 کٹنگ ماسٹر ہے، کل 2 کٹنگ ماسٹر رکھیں گے۔ یہ دماغ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ بولیے۔ یہاں کیا ہو جاتا ہے دماغ کو؟ تو دنیا کے لیے دماغ تو ہمارا چل رہا ہے، مگر دین کے لیے ہمارا کہیں دماغ کیوں؟ عزت خاک میں ملتی رہے؟ ہمارے یہاں طلاق کی شرحیں دیکھیں آپ، حالات دیکھیں ہمارے کیوں ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک وجہ اور، معافی چاہتا ہوں، ہمارے یہاں ایک وجہ اور ہے، ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، سنیے، ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، سب کو معلوم،
گھر والوں کو بھی معلوم، رشتہ داروں کو بھی معلوم، محلے والوں کو بھی۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچنا، سب کو معلوم ہے کہ یہ ایسا کر رہا ہے۔ کوئی بولتا ہے؟ بولو۔ سب کو پتا ہے یہ حرام کام کر رہا ہے، مگر کوئی لیکن وہی بندہ اس حرام کو حلال کر لے۔ دیکھو، بڑا آیا تھا مفتی بننے، میں اپنا نہیں بنا رہا ہوں، رستہ مت سمجھنا، بڑا آیا تھا مفتی، دارالفتہ اور قضا کھولا ہے۔ دیکھو اس عمر میں 50 سال کا ہو گیا، شادی کر لیا۔ نہیں بولتے تھے تم لوگ کو کہ بڑا رنگ ریلی جیسا دکھ رہا ہے یہ ملا؟ میں تو تم پر بھی مثال نہیں دے سکتا یار، ورنہ کہو گے ہمارے گھر کا بھید کھولتے ہو، تب ہم نے بند کر دیا ہے، خود پہ ہی دے دیتا ہوں، جانے دو۔ حرام کر رہا تھا، سب کو معلوم، لیکن کوئی اسے بولنے والا، جو ہی اس نے حلال کیا شور و غوغا، بولیے پورا معاشرہ چالو، پورا سماج چالو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، زنا کو عام تو تم خود کروا رہے ہو نا؟ جب تک نکاح نہیں کرو گے زنا رکے گا کیسے؟ زنا کو روکنے کے لیے نکاح کو آسان کرنا پڑے گا۔ زنا کو روکنے کے لیے تمہیں نکاح کے تعلق سے ایک دوسرے کے لیے دل بگرفتہ ہونا پڑے گا، تمہیں ایک دوسرے سے قربت حاصل کرنی پڑے گی، تمہیں حلال کو سمجھنا ہوگا، حرام سے بچانا ہوگا، اس کے لیے کوششیں کرنی ہوگی۔ اور تم چاہ رہے ہو کہ بنا کچھ کیے سب ہو جائے۔ اب بہت لوگ کئی مہینوں سے کہہ رہے تھے حضرت اس پر بھی کچھ بولیے گا، میں نے کہا کیا بولوں؟ کیا بولوں مجھے تم بتاؤ، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تم کوئی تکلیف ہوگی میں بولوں گا تو؟ بولے مولوی نے تو یار ہم کو ہی بنا دیا، پنگا لے لی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ توجہ ہم کو رکھنی ہے۔ بولیے یہ توجہ بھی مولوی رکھے گا، مسجد کا امام رکھے گا؟ بولیے۔ ہمارے ایک دوست نے ویڈیو بھیجی، دیکھیے ہمارے علاقے کی لڑکیاں یہاں گاڑی پہ بیٹھی ہے، شاید آپ لوگ کو بھی پہنچا ہو، پہنچا ہے کہ نہیں؟ یہاں بیٹھی ہے، اس کے ساتھ فلاں اسٹاپیج پہ یہ لڑکا بیٹھا ہے، دیکھیے یہ گاڑی میں کیسی حرکتیں ہو رہی ہے۔ ارے بے حیائی کی حد ہو گئی تیری، تجھے شرم نہیں آئی کہ ویڈیو بنایا؟ بے حیا کہیں کے یہی بات بول کے بھی کر سکتے تھے، لکھ کے بھی کر سکتے تھے، تم نے اس کو ویڈیو بنایا، شرم نہیں آئی؟ اسی وقت اسے پکڑ کے لگایا ہوتا تو میں مانتا تو مجاہد ہے۔ اور ہمارا مسلمان اتنا بڑا گدھا ہے کہ اسے پھر عام کرتا، اسے عام کیجئے، بہو بیٹیوں کی عزت بچائیے۔ ارے بے حیائی کی حد ہو گئی کہ تم ہی اسے عام کرتے ہو۔ بے شرمو، ایسی چیزیں عام کرنے کی نہیں ہوتی، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تم اپنا پڑوس خیال رکھو، اپنا گھر کا خیال رکھو، اپنی سوسائٹی کا خیال رکھو، ہر ایک کا فریضہ بنتا ہے۔ تم اس کو کوشش کرو کہ بیماری دور کرو، مرض کو دور کرو، تم تو بیمار کو ہی دور کرنے جا رہے ہو، تم تو مریض کو ہی لاپتہ کرنے جا رہے ہو۔ مجھے بتاؤ وہ ڈاکٹر جو مریض کو مار دے اس کے پاس لوگ زیادہ جاتے ہیں، یا وہ جو مرض کو ختم کرے اس کے پاس جاتے ہیں؟ تو مرض کو دور کرو نا، تم تو مریض کو ہی دور کر رہے ہو۔ تو بڑی شرم محسوس ہوتی ہے، اور پھر آپ لوگ ہی بولتے ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو اینڈرائیڈ موبائل دیا ہی کیوں؟ آج سب سے بڑا فتنہ اینڈرائیڈ موبائل ہے، کیوں دیا تم نے یار؟ آپ کی لڑکیاں سادہ موبائل لے کے نہیں جا سکتی؟ آپ کی لڑکیوں کا
آپ اگر موبائل ریچارج کرتے ہو تو ٹھیک ہے، چلیے کچھ حد تک صحیح ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے ہو تو کبھی بیٹی سے آپ نے پوچھا کہ یہ 3 مہینے اور 84 دن کا تمہارا ریچارج کہاں سے ہوا ہے؟ بولیے، یہ ہم کو پوچھنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں پوچھا ہم نے؟ اس بارے میں ہم سوال کیوں نہیں کرتے اپنے گھر میں بچوں کو؟ تو سب سے پہلا کام ہے کہ آپ نگاہ تیز رکھیے۔ دوسری بات کہ آپ سب سے پہلے اپنے گھر کو عقیدے کے اعتبار سے مضبوط کیجیے۔ آپ اپنے بچوں کو عقیدے کی تعلیم دیجیے، جو عقیدہ مضبوط ہو۔ اب حضرت ام سلیم کا عقیدہ کتنا مضبوط رہا ہوگا، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ انہوں نے حکم تو ابھی نہیں آیا تھا مگر انہوں نے کھلے طور پہ کہا، اے ابو طلحہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے یہ گوارا نہیں غیرت کو کہ میں مومن ہوں کسی مشرک کے گھر میں رہوں۔ اے ہے، کبھی آپ نے اپنی اولادوں کو اس طرح کا کوئی سبق سکھایا؟ بولیے، ایمانداری سے بولیے گا ذرا۔ اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھا کے کبھی 2 منٹ یہ ٹائم دے کے صحابہ کی اس طرح کی کچھ باتیں بتائی ہیں؟ بولیے۔ کبھی آپ نے قرآن اور حدیث سے کہیں کوئی ٹکڑا لے کر کے اپنے بچوں کو بھی تربیت کیا ہے؟ تو پھر روتے کیوں؟ اس کی زندگی سے کھلواڑ تو تم خود کھیل رہے ہو۔ اب آپ بولو گے کہ ارے ہم کو تو خود نہیں آتا صاحب، تو ہم کیا کریں؟ کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ کمانے کا دماغ ہے؟ بہت لوگ رونا رہتا ہے، صاحب اس عمر میں تو کچھ کیسے سیکھیں گے، کیسے آئے گا، تو بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا، لاکھ کو کروڑ کرنے میں تو بڑا دماغ چلتا ہے، چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ بولیے۔ آج کاریگری کر رہے ہیں، کل ہم خود اپنا کارخانہ کھولیں گے، اور کھول لیتے ہو، کھول لیتے ہو، کھول لیتے ہو۔ ابھی تک تو کاریگر تھے، بس اب 2-4 مہینے تھوڑا کام کیا، تھوڑا پیسہ آیا، پھر اس کے بعد اپنا کارخانہ کھول لیتے ہو۔ کھول لیتے کہ نہیں؟ بولو، کھول لیتے ہیں کہ نہیں؟ کھول لیتے ہیں نا؟ تو یہ دماغ چلتا ہے، یہ دماغ۔ اور سیکھنے میں دماغ نہیں چلتا صاحب، یہ سب فالتو باتیں ہیں، یہ آپ دماغ سے نکال دو، ٹائم دو۔ میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ جب اپنے گھر میں، اپنے کارخانے میں، اپنی آفس میں کسی عالم امام کو بلاتے ہو کہ آپ آؤ صاحب میرے یہاں بقرہ پڑھ دو، سورہ بقرہ پڑھ دو، آپ ایک پارہ پڑھ دیا کرو، اب بند کرو، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ آپ پیسہ دیتے ہو، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ ہم لیتے ہیں، یہ سب ناجائز و حرام ہے، سب بند کر دو۔ آپ اس کو جائز طور پہ کرو، آپ اسی عالم امام کو بلاؤ، کہو آدھا گھنٹہ آپ مجھے پڑھا دیں، 2000 کی جگہ 5000 دو، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ کتنا دو؟ بولو نا یار، نہیں دو گے تم تو میں لکھ کے دیتا ہوں، نہیں دو گے۔ شرم آتی ہے ہم، اور خاص طور سے ہمارے سنی بریلوی مسلمانوں پر، نہیں دیں گے وہ، مجھے معلوم ہے نہیں دیں گے۔ مدرسہ پڑھانے والوں کو نہیں دے رہے ہو تم تو، اتنی کوئی فیس ہوتی ہے گی؟ وہ خالہ آتی ہے گی 50 روپے میں پڑھا کے جاتی ہے۔ یہ حال ہمارا ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، خدا کے لیے اب ذرا ہوشیار ہو جائیے، خدا کے لیے اپنے آس پاس بھی اب توجہ دیجئے، صرف اپنے گھر پہ ہی توجہ نہیں، آس پاس بھی توجہ دیجئے۔ اور جو طریقہ ہے حکمت سے، ایسا نہیں کسی کی عزت کو ہم اچھال لیں گے تو اور خراب ہوگا نا، حکمت سے، بڑی نصیحت سے کوشش کیجئے کہ اس کی اصلاح ہو۔ اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ٹارگٹ کریں، ٹارگٹ سے اصلاح کبھی نہیں ہوگی۔ اصلاح کرنا ہے تو بڑی حکمت سے کرنی ہوگی، اس کے پیچھے ہم کو تھوڑا وقت دینا ہوگا، سیکریفائس کرنی ہوگی، قربانی دینی ہوگی، اور خیر خواہی کا ذہن بنانا ہوگا۔ یہ انشاءاللہ ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب پر فضل و کرم کی بارشیں فرمائے۔